اور قاری صاحب نو میں ایک وری غسل کروایا، میں انہوں نے نہلایا، انہوں دی کنڈ تے اینڈ کر کے ایک اتنا لمبا نشان پیا ہویا، میں وہ دے اتے ہاتھ رکھ لیا، میں کہا استاد جی اے کیے؟ کہنے لگے پہلے نہا لئیے پھر دساں گا۔ میں نہلا کر کے استاد جی نے کپڑے شپڑے پائے، میں کہا استاد جی منو ایسا سمجھ نہیں آئی اتنا لمبا نشان پیا ہویا ہے۔ کہنے لگے رون لگ گئے، اکھاں چانسو آ گئے، کہنے لگے بیٹا قاسمی میں حضور دی ختم نبوت واسطے میری کنڈ تے کوڑے وجے ہوئے، اے کوڑے وجے ہوئے نے ختم نبوت واسطے میرے کول اور کوئی نیکی بھی نہ ہوئے۔ میں اللہ نو کہاں گا، اللہ کہے گا قاری کی لے کے آئیں، میں کہاں گا اللہ تیری محمد دی ختم نبوت واسطے کنڈ چھنی کی ہوئی ہے، کنڈ تے اللہ اکبر کوڑے وجے ہوئے ہیں، تو میں اللہ نو کہاں گا اللہ ایسے وجہ تو منو معاف کر دے، تو قاسمی منو یقین ہے میرا اللہ منو معاف کر دے۔ کوڑے کہنے لگے اینج کوڑا ماردا سی تے نال ماس کھچیا جاندہ سی، کہنے لگا ہاں جی قاری حفیظ، قاری عبدالحفیظ، کہتے میں چھوٹا سا تھا، انہوں نے کہا آؤ جی آگے، میں آگے ہوا، ہاں جی کیا آپ کا عقیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرا عقیدہ کیا ہے؟ ما قال محمد ابا احد من رجالکم، میرا عقیدہ کیا ہے؟ تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور میرے خون کا خر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا، تیری ختم نبوت کے لیے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوتی، کاش میرے محبوب پھر سے وہ کوئی گھڑی ہوتی۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں قرآن پڑھیا اور ایسے لہجے نالی پڑھیا کہ ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کہنے لگے پکڑو لٹا لو اس کو، ایسے لٹا کر کے کہنے لگے قمیض اتارو، میری قمیض اتاری گئی، پہلے جن کو کوڑے لگے وہ خون میں لت پت ایسا کوڑا جو ہاتھی پہ لگے ہاتھی کے پاؤں کھڑ جائیں، ایسے خون میں لت پت بندے پکڑے ہوئے، تو کہنے لگے ہاں قاری تیرا کی خیال ہے کوڑے کھائیں گا یہ اس مسلک تے کوئی تھوڑی دے یہاں چاند دے گا؟ آپ فرماتے ہیں مر جاواں گا مگر محمد دی ختم نبوت آنچ نہیں آن دیا گا۔ آنکھ لگے پکڑو، آنکھیں ایسے قاری عبدالحفیظ کو لٹا لیا گیا ہے، ان کے جسم سے کپڑے اتارو، حضرت کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے ہیں، آپ کو پہلا کوڑا بجا، آپ کہتے اللہ اکبر، پھر دوجا کوڑا بجیا تو استاد یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، میں ادھروں اللہ دا نام لے کر کے بے ہوش ہو گیا، کوڑے بجے بے ہوش ہو گیا، ہوش آئی تے خون تا جسم لت پت ہویا انج تڑپ دیکھا نہ لیانا اللہ 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 تیرے محمد دی ختم نبوت واسطے کوڑے بجے ہوئے ہیں، اللہ قبول کر لے، اللہ منظور کر لے۔ انہوں نے پھر اتھو پکڑ کر کے شفٹ کر دیتا جیل خانے دے اندر، اتھے ٹنکے شنکے لگے خیر ماس کلیر ہویا ہے۔ میں دسنا چاہنا حضور فرمایا کر دے سنکاری تیری ختم نبوت واسطے کوڑے بجے ہوئے ہیں، میں اپنے اللہ نو کہاں گا اللہ منو معاف کر دے گا۔ آج جو گھڑی آن پہنچی ہے کہ استاد محترم اللہ نو عرض کرنگے اللہ اور یار تسی بھی کوئی اینڈ دی نیکی تے کر لو، خدا دی قسم جڑا جو اللہ کے سامنے کہو اللہ میں نے یہ نیکی کی تیرے لیے، قاری صاحب فرماتے ہیں میں اللہ سے کہوں گا عرض کروں گا۔ آج وہ کہنے کا وقت آن پہنچا ہے، آج ضرور اللہ کے حضور جا کر کے قاری صاحب یہ اپنی اللہ اکبر یہ بات لے کر کے اللہ کے سامنے جائیں گے، ضرور اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ باتیں تو ہزار ہیں، میرا دل کرتا ہے میں ایک
جمعہ پورا انشاءاللہ خدمات قاری عبدالحفیظ پر پڑھاؤں گا انشاءاللہ. وقت آئے گا اللہ کی رحمت سے ایسے واقعات کئی جو میں نے سفر کیے اسفار کیے ان کے ساتھ، ان میں کئی واقعات ایسے ہیں جو ناقابل فراموش ہیں، بھولنے والے نہیں ہیں. اور ابھی پچھلے جمعہ ان کا فون آیا، سہیب مجھ سے، میں سفر میں ہی تھا، جمعہ کے لیے آ رہا تھا، سرگودا رہا، صبح فجر کے بعد درس تھا، وہاں سے چلے یہاں آ رہا تھا، رستے میں مجھے فون آیا کہ استاد جی بات کرنا چاہتے. میں نے کہا بات کیا ہے؟ استاد جی کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک آ گیا، خیر قاسمی کا فون نہیں آیا، ایک سحری کرتے ہوتے ہیں ہر سال، تو پتہ کرو کیا وجہ ہے، کیوں نہیں فون آیا؟ میں نے کہا استاد جی کرونا ہے، اس وجہ سے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لوگ اس طرح نہیں، اور انتظامیہ کی طرف سے کہنے لگے چلو کوئی نہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد ہو جائے گا. کیا پتا تھا کہ رمضان کے بعد آپ اپنے اللہ کے پاس جا کے قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور اللہ کہے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا قاری، پڑھتا جا. آج دنیا کے دکھ ختم ہو گئے، تیری جماعت نے جو تیرے ساتھ سلوک کیا وہ آج ختم ہو.